کیوں؟ السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور اس وقت ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور میرے ساتھ ثاقب عباسی یہاں سپریم کورٹ کے مایہ ناز رپورٹر بھی موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں خفیہ یا اعلانیہ بیلٹنگ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ سماعت کر رہی ہے، کیا نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا آج کیا سٹانس نظر آیا ہے اور الیکشن کمیشن نے کیا کہا ہے؟ دیکھیں اختر صدیقی صاحب، آج کیونکہ سماعت ہوئی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی اپنے اس حوالے سے دلائل دیے۔ ان کے پچھلے طویل دلائل جو ہے سپریم کورٹ نے سنے۔ اس کے بعد جو ہے کل جو سماعت ہوئی تھی اس میں چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا گیا تھا، تو آج چیف الیکشن کمشنر جو ہے عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور انہوں نے جو اپنی رپورٹ کی اس حوالے سے جو الیکشن اوپن بیلٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اوپن بیلٹ جو ہے آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے اس کو اوپن بیلٹ کریں، لیکن عدالت کی جانب سے بار بار جو ہے ان سے یہ سوالات کیے گئے کہ جو ووٹ خریدنے کی بات ہوتی ہے اور وہی جو کہ سیاستدانوں کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ آپ جو ہے الیکشن کروائیں، بلکہ اس کو صاف اور شفاف بنانا بھی جو ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور پہ جو ججز کے ریمارکس تھے اور بار بار ان کو جو ہے بابر کرانے کی کوشش کی گئی کہ آپ ایک آزاد ادارہ ہیں اور کسی کا پریشر آپ کے اوپر نہیں ہے، اور آزاد ادارے کی حیثیت سے آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ صاف شفاف الیکشن کروائیں، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اس طرح کا نہ تو جواب تھا اور نہ ہی کوئی ایسی تجویز انہوں نے عدالت کے سامنے رکھی جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ جو الیکشن ہوں گے یا پھر کس نے ووٹ کس کو دیا۔ یہ بھی سوال عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر سیریل نمبر لگایا جا سکتا ہے تاکہ جب کبھی تحقیقات ہوں، اگر کسی کی جانب سے کوئی اعتراض کیا جائے تو اس کے اوپر جو ہے الیکشن ہونے کے بعد یہ جو تحقیقات کر کے اس پر یہ جو ساری صورتحال آپ نے مانیٹر کی ہے، اور مجھے بھی بطور سپریم کورٹ یا رپورٹر کے طور پہ جب ہم کام کر رہے تھے تو بلدیاتی انتخابات کا جب وقت آیا تھا تو افتخار چودھری نے معاملہ الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیا تھا کہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ کیا یہ ان سماعت سے تھوڑا سا کوئی ایسا کوئی تاثر مل رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو دے دے گی یا صدارتی ریفرنس پر کوئی خود فیصلہ دے کے اس کے حوالے سے کوئی ججمنٹ جاری کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ابھی تک کی جو سماعت سے یہ چیز ہم نے جو آبزرو کی ہے اس سے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی میکانزم جو ہے بنانے کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن کو ضرور کہے گی کہ تاکہ اگر کوئی الزام لگے کسی کے اوپر تو ان فیوچر اگر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ ووٹ جو ہے کس نے کس کو کاسٹ کیا، یا پھر اگر خرید و فروخت ہوئی تو اس کے حوالے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی میکانزم ہونا چاہیے۔ تو آج بھی جو عدالت نے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو 3 بجے تک وقت دیتے ہیں، آپ کوئی نئی تجویز پیش کریں، کوئی ایسا میکانزم عدالت کے سامنے رکھیں جس کے ذریعے اس جو کرپشن ہے اور جو یہ ووٹ خریدنے کا عمل ہے اس کو روکا جا سکے۔ عدالت کی جانب سے یہ بھی واضح کہا گیا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اوپن بیلٹ کریں یا پھر بیلٹ کے اوپر کوئی ایسی نشان لگائیں جس سے یہ پتہ چل سکے۔ الیکشن کمیشن کا جو موقف تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم اس معاملے کو آئین میں ترمیم کے بغیر کرتے ہیں، کوئی اس کے اوپر سیریل نمبر رکھتے ہیں، تو پھر وہ چیز ہمارے کنٹرول میں صرف ہمارے کنٹرول میں نہیں رہ سکتی کہ یہ صرف ہمیں معلوم ہو۔ اس لیے ابھی تک الیکشن کمیشن کسی فیصلے پر نہیں پہنچا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم مشاورت کر کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت سارا کا سارا معاملہ سپریم کورٹ کو خود حل کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن بھی کوئی خاص جو ہے میکنزم نہیں دے سکا ہے، نہ ہی وہ اس کے حوالے سے کوئی ابھی تک کوئی تیاری میں نظر آ رہا ہے، تو اوپر سے پھر مختلف سیاسی جماعتوں کی درخواستیں بھی اسی طرح جاری و ساری ہیں۔ سنا ہے کہ آج بھی ایک درخواست دائر ہوئی ہے، اور وہ کن کی طرف سے ہوئی ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، ابھی تک جو درخواستیں آئی ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان کا موقف بھی واضح ہے،
کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اوپن بیلٹ کے حق میں نظر نہیں آتی، اور انہوں نے خفیہ بیلٹ کو ہی جو ہے بہتر طریقہ کار قرار دیا ہے، اور آج بھی جو درخواست تھی اس میں بھی یہی موقف اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن آج جب سماعت بالکل آخری مراحل میں تھی، اور جب سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ 3 بجے دوبارہ آپ کے نیا میکنزم عدالت کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کے تحت کوئی فیصلہ کیا جائے، جس پر رضا ربانی وہ سامنے آئے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو اٹارنی جنرل کا موقف ہے وہ تحریک انصاف اور موجودہ گورنمنٹ کا موقف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں باقی جماعتیں بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، کوئی اس طرح جلد بازی میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقاعدہ جو ہے شیڈیول جاری ہو چکا ہے الیکشن کا، اور اس موقع پر اگر کوئی تبدیلی کی جائے تو وہ کسی صورت جو ہے درست نہیں ہوگی، جس کے بعد عدالت نے دوبارہ کل تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا، اور الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کو مسترد کیا، اور ان سے کہا کہ نئی جو رپورٹ مرتب کر کے نیا میکنزم جو ہے عدالت کے سامنے پیش کریں۔ اور اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے عدالت اس معاملے کو جو ہے کچھ ایسے سٹیج پہ لانا چاہتی ہے کہ تاکہ الیکشن کمیشن آزادانہ طور پہ اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ کم سے کم یہ جو ووٹ کا خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے ایسا نہ ہو سکے۔ یہ جو صدارتی ریفرنس آیا، سارے معاملات بھی چل رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی اب آ گیا، سیاسی جماعتیں بھی آ گئیں، تو جب اتنی ساری درخواستیں ہوں گی اس کو سننے پہ تو بڑا وقت لگ جائے گا۔ کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ ممکن ہے کہ اس بار سپریم کورٹ کہے نہیں جی وہی خفیہ بیلٹنگ سے اس بار کر لیں، نیکسٹ جو انتخابات ہوں اس کے لیے آپ کوئی میکنزم بنا لیں یا آئین میں کوئی ترمیم کر لیں؟ دیکھیں، جو ابھی تک کی سماعت ہے اس سے تو ہمیں یہی اندازہ لگ رہا ہے کہ اوپن بیلٹ کروانے کے حوالے سے تو شاید فیصلہ ممکن نہ ہو، کیونکہ ابھی تک دیگر جو درخواست گزار ہیں اگر ان کو سننا شروع کرے گی عدالت تو شاید جب تک سینٹ کے الیکشن بھی ہو چکے ہوں گے اور یہ سماعت ابھی تک ختم نہیں ہوگی، اس لیے عدالت کوئی صرف اس حد تک فیصلہ کرے گی کہ کوئی ایسا میکنزم جو الیکشن کمیشن ہے وہ بنائے تاکہ کرپشن کو روکا جا سکے۔ جو ویڈیو کا بھی ذکر ہوا آج، جو کہ ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے منظر عام پر آئی تھی، اس پہ بھی شدید اظہار برہمی کیا گیا آج عدالت کے اندر۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ اس ویڈیو کے ہم فرانزک کروا رہے ہیں، اس پہ چیف جسٹس نے اظہار برہمی کیا کہ ابھی آپ اس معاملے کے کروا رہے ہیں، یہ ویڈیو کب کی ہے اور ابھی تک الیکشن کمیشن کدھر جو ہے سویا ہوا تھا، تو اس کے اوپر بھی کافی جو ہے تفریح کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب جو ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے کل تک کچھ نہ کچھ نئی چیز لائے گا عدالت کے سامنے، تبھی عدالت کو جو ہے مطمئن کر پائے گی۔ اگر الیکشن کمیشن جو ہے اس طرح کا کوئی طریقہ کار لانے میں ناکام رہا تو میرا خیال ہے کہ شاید عدالت کوئی اور فیصلہ کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ ثاقب عباسی، آپ نے ناظرین سنا کہ جو آج سماعت ہوئی تھی سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے، آیا وہ خفیہ بیلٹنگ سے ہوگی یا اعلانیہ سے، تو اس حوالے سے جو سماعت ہوئی اور جو کچھ بھی ہوا وہ ہم نے آپ کو اس کا پورا احوال جو ہے ثاقب عباسی کے زبانی آپ کو سنوایا، اور اس پہ آپ نے ہمارا تجزیہ بھی سنا۔ دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز، بہت شکریہ۔